السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا پہلا ولاگ ہے، میں اس کے لیے ایکسائٹیڈ بھی ہوں، تھوڑا کنفیوز بھی۔ آج ہماری طرف موسم ٹھنڈا تھا اور سالن تھوڑا سا کم تھا، تو سبزی ہماری شام کے لیے آئی ہوئی تھی۔ میں نے کہا اس میں سے ہم اتنے فریش ہیں، کدو نکال لیتے ہیں رائتے کے لیے۔ کدو کو میں نے لیا، 2 کدوؤں کو لے کے ان کو دھو لیا اچھے سے اور پھر اس کو چھیلا۔ چھیلنے کے بعد میں نے اس کو کدوکش کر لیا۔ اس کا رائتہ 2 طریقے سے بنتا ہے، کدوکش کر کے بھی اور کاٹ کے بھی۔ آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ اس کا رائتہ کیسے بناتے ہیں، کدوکش کر کے یا اس کو کاٹ کے ابال کے بناتے ہیں۔ یہ میری پہلی ویڈیو ہے، ہم اس میں کدو کا رائتہ سیکھیں گے اور یہ میرا چھوٹا سا ولاگ ہے۔ امید ہے آپ کو میری باتیں بھی اور میری ریسپی بھی پسند آئے گی۔ آپ اس میں آخر تک بنے رہیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ یہ مٹی کا برتن آپ دیکھ رہے ہیں جس میں کدو رکھا ہوا ہے۔ مٹی کا برتن مجھے اتنا پسند ہے کہ اچھے ڈنر سیٹ سے بھی زیادہ۔ یہاں میں نے پانی رکھا تھا ابلنے کے لیے اور اس میں کدو کو ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد ہم کچھ منٹ کے بعد ہی اس کو چیک کر لیں گے، یہ بہت جلدی نرم ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی نرم ہو ہم اس کا پانی نکال لیں گے اور پانی نکالنے کے بعد جو ہے وہ اس کو دہی میں مکس کر لیں گے۔ مجھے کدو کا رائتہ بہت پسند ہے، آپ بتائیے گا آپ کو کدو کس طرح کھانا پسند ہے؟ آپ اس کا سالن زیادہ شوق سے کھاتے ہیں یا آپ اس کا رائتہ شوق سے کھاتے ہیں؟ آپ کے گھر میں رائتہ کس طرح بنتا ہے اور آپ لوگوں کو یہ برتن کیسا لگتا ہے؟ میرے پاس تھوڑی سی چیزیں تھیں، میں نے کدو کو ابال لیا اور اس کا پانی نکال دیا۔ پانی نکالنے کے بعد یہاں میں ٹماٹر کو کاٹ رہی ہوں۔ اس کے علاوہ میرے پاس تھیں 2-3 سبز مرچیں تھیں اور کچھ پیاز تھے۔ جو چیزیں بھی ہوں اللہ کا شکر ادا کر کے بنا لیا کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ بھی میسر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر 2 وقت کی روٹی دی ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس پہ شکر کرنے والا بنائے۔ یہاں میں نے اس میں دہی کو ڈالا، دیکھیں کتنی اچھی لک آ رہی ہے، اور اس میں جو میں نے سبز مرچیں کوٹی ہوئی تھیں وہ ڈالی ہیں۔ مجھے پودینے کی کمی بہت محسوس ہوئی ہے، پودینہ مجھے بہت پسند ہے۔ اگر آپ کو رائتہ پسند ہے تو یقیناً آپ کو بھی پودینہ پسند ہوگا۔ تو میں نے کہا چلو پودینہ نہیں ہے، اسی سے کام چلا لیا جائے۔ سبز مرچیں میں نے مکس کی ہیں اور اس میں تھوڑا سا حسب ضرورت نمک ڈال لیا ہے۔ نمک میں اس لیے نارمل سا ڈالتی ہوں کہ مطلب ہو سکتا ہے آپ کو ویسے زیادہ لگ رہا ہو، لیکن میں یہ نارمل ہی ڈالا تھا کہ اگر یہ کم ہو تو بعد میں بھی پورا ہو جائے گا۔ اب اگلا جو مرحلہ ہے اس کو مکس کرنے کا، انتہائی خوبصورت ہے، اتنا اچھا لگتا ہے اس کو دیکھ کے جب یہ مکس ہو کے اتنا پیارا سا بن جاتا ہے، اور کھانے میں یہ اس سے بھی زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ اس کو ہم پلیٹ کو اچھے طریقے سے صاف کر لیں گے تاکہ کوئی بھی رزق کا جو ذرہ ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قدر کرنے والوں کو اور بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پیاری پیاری نعمتیں دی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لطف اندوز ہوا کریں، تھوڑی تھوڑی چیزوں کو محسوس کیا کریں کہ اللہ نے بہت اچھا سارا کچھ ہمیں دیا ہے۔ یہاں پہ میں ٹماٹروں کو مکس کر رہی تھی اور پیاز جو تھوڑے سے کاٹے تھے ان کو، پیاز کو اگر آپ چاہیں تو نمک لگا کے رکھ دیں تھوڑی دیر کے لیے اور اس کو اچھے سے مسل کے دھو لیا کریں، اس سے ان کی کڑواہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ لیں جی، یہ تھی ہماری آج کی ریسپی۔ دیکھیں جس طرح میں ذروں کو اکٹھا کر رہی ہوں، ایسے ہی آپ بھی برتنوں کو صاف کر لیا کریں۔ امید ہے آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا، پسند بھی آئی ہوگی میری ریسپی بھی، اور یہ میرا چھوٹا سا ولاگ چھوٹا سا اس لیے بنایا آپ لوگ تھک نہ جائیں، ویڈیو کو چھوڑ کے نہ چلے جائیں۔ چھوٹا سا ولاگ بنایا، اگر آپ نے آخر تک دیکھا ہے اللہ آپ کو دنیا آخرت میں بہت اچھا بدلہ دے۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ایک پیارا سا کمنٹ کیجیے گا آپ لوگ کہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو یہ میری ویڈیو اور میری باتیں اگر پسند آئی ہیں تو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔